آج دنیا بھر میں ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد قدیم ترین اطلاعات کے ذرائع ریڈیو کی افادیت اور اہمیت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو اس کے بارے میں روشناس کرانا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اکثر لسنرز کلب اس دن کو منانے کی غرض سے مختلف تقریبات اور سرگرمیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ریڈیو کو عوام تک معلومات پہنچانے کا سب سے قدیم ذریعہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اسی ریڈیو کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد خود مختار ریاست پاکستان بننے کی خوشخبری بھی سنائی گئی تھی۔ پاکستان میں جہاں ایف ایم ریڈیو اسٹیشن ملک بھر میں پھیل رہے ہیں، وہیں ملک کے دور دراز علاقوں، صحراؤں میں اب بھی میڈیم ویوز پر لوگوں تک معلومات پہنچانے کا سہرا ریڈیو پاکستان کے سر ہی ہے، جس میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جدت بھی آ رہی ہے۔ سن 2000 کے بعد سے ملک میں ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس نے عوامی آگاہی، تفریح اور موسیقی سمیت کورونا وائرس کی وبا ہو یا کوئی ملکی سانحہ، ریڈیو بھی اپنے سامعین تک ہر معلومات پہنچاتا رہا ہے۔ لیکن آج ایف ایم انڈسٹری سے وابستہ افراد حکومت کی پالیسیوں سے نالاں اور شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ دنیا میں جدید سائنسی ایجادات کے بعد قدیم دور کی چیزیں اب تقریباً ناپید ہو چکی ہیں، لیکن ریڈیو آج بھی اپنا وجود پوری قوت کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ آج سے کئی دہائیوں پہلے اگر ریڈیو پاکستان کا اتوار کی صبح پیش کیا جانے والا ڈرامہ حامد میاں کے ہاں مقبول تھا، تو آج کی نئی نسل ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کی نشریات گاڑیوں میں سفر کے دوران بڑے شوق سے سنتی ہے۔ ریڈیو پہلے بھی ہماری زندگیوں میں اہم تھا اور آج بھی اس کی اہمیت برقرار ہے۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 کی درمیانی رات 12 بجے دنیا صبح آزاد